نمبر 8، آٹھواں شعبہ ہے حساب و کتاب پر اور وزن اعمال پر ایمان لانا۔ حساب و کتاب پر اور وزن اعمال پر ایمان لے کر آنا، اس بات پر ہر مسلمان ایمان لے کر آئے کہ میرے جتنے بھی اعمال ہیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں اور میرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ اعمال نامہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا پڑھ اپنے اعمال کو، یہ تیرے وہ عمل ہیں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ آج اپنے نامہ اعمال کو، پس کافی ہے تیرے لیے آج کے دن وہ جو تیرا حساب ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس جو شخص ہدایت پہ چلا یقیناً وہ اپنے ہی فائدے کے لیے چلا۔ ومن ضل فانما یضل علیہ، جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی انسان دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ جرم کوئی کرے سزا کسی اور کو مل جائے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو ہوتا ہے مجرم کوئی اور ہوتا ہے، سزا کسی اور کو مل جاتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی قوم کو عذاب اس وقت دیتے ہیں جب ہم ان میں پہلے رسول بھیج دیں، یعنی پہلے ہم شریعت اور دین اور رسول بھیجتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ مانے تو ہم اسے عذاب دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایمان کا ایک شعبہ انسان کے حساب و کتاب پر ایمان لانا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال انسان کے سامنے ہوگا اس وقت مجرم لوگ کیا کہیں گے؟ ووضع الکتاب، جب نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، پس تم دیکھو گے مجرم لوگوں کو وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ان کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے ہلاکت ہمارے لیے کہ اس نامہ اعمال نے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہیں چھوڑا نہ انسان کے کسی چھوٹے گناہ کو نہ کسی بڑے گناہ کو، مگر اس نے نامہ اعمال نے تمام چیزوں کا احاطہ کر دیا۔ یعنی انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے میرے لیے ہلاکت، اس میرے نامہ اعمال میں لا یغادر صغیرۃ، نہ میری زندگی کا کوئی چھوٹا گناہ، ولا کبیرۃ، نہ میری زندگی کا کوئی بڑا گناہ، الا احصاها، مگر ہر گناہ کا احاطہ اس میں موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، پس وہ پائیں گے جو دنیا میں انہوں نے عمل کیا ہوگا سب کو اپنے سامنے، ہر انسان اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی ایک انسان پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں، تیرا رب کسی انسان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر انسان نے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت نے اسے تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، بعض لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بعض لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دائیں ہاتھ والوں کی کیفیت کیا ہوگی، بائیں ہاتھ والوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس شخص کو نامہ اعمال ملے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ دن حساب و کتاب کا دن ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ انسان عیش و عشرت میں ہوگا، رضامندی کی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، جنت کے بلند و بالا اونچے مقامات میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، وہاں کے پھل اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو،
ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں اعمال کیے ہیں، جو تم نے ماضی کی زندگی میں اعمال کیے تھے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر زندگی اچھے اعمال میں نہ گزرے پھر کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس شخص کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں تو جانتا بھی نہیں تھا حساب و کتاب کو، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر عمل بھی میرے سامنے پیش ہوگا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، آج تو میری سلطنت، میرا عہدہ، یہ سب چیزیں مجھ سے ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فغلو، پکڑو اسے، زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلو، اور اسے جہنم میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا، اور انہیں ان زنجیروں میں جکڑو 70 ذراعاً، جو 70 گز لمبی ہوں، فاسلکوہ، داخل کرو ان کو جہنم میں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ لوگ تھے جو تیرے رب پر، جو بلند و بالا ذات ہے، اس رب پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر کسی کو ابھارتے نہیں تھے، غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تانا دیتے تھے تو اللہ کا پسندیدہ ہوتا تو اللہ تجھے غریب کیوں بناتا؟ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ رب کی آزمائش ہے، غریب کو تانے دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، نہیں ہوگا آج کے دن ان کے لیے مگر کھولتا ہوا گرم پانی، ولا طعام الا من غسلین، نہیں ہوگا کھانا مگر جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے مگر وہ لوگ جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی۔ تو قرآن کریم جا بجا انسان کو حساب و کتاب کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ 50-60 سالہ زندگی ایسی نہیں کہ جس طرح چاہے گزار دی، زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح رب نے حکم دیا، جس طرح خالق کائنات نے حکم دیا ہے، اس کی منشا کے مطابق انسان نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا انسان کی جو اپنی کھال ہے، انسان کے جو اپنے اعضاء ہیں، یہ گواہی دیں گے، اور انسان اپنی کھال سے کہے گا کہ تو کیوں آج بول رہی ہے، اور تیرے اندر یہ بولنے کی طاقت کس نے ڈالی؟ وہ کھال کہے گی اس رب نے طاقت ڈالی جس رب نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اس دن وہ لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم کیوں گواہی دے رہی ہو ہمارے خلاف؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، پس وہ کہیں گی وہ کھالیں آج کے دن اس رب نے ہمیں گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ تیرا رب وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اور تم لوگ تو یہ گمان کرتے تھے کہ تم پردے میں ہو کہ وہ جو گواہی دیں گے تمہارے خلاف، سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، وَلَا جُلُودُكُمْ، تمہاری کھالیں، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گی۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت سارے تمہارے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو، یعنی تم یہ سمجھتے تھے اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ آج اللہ خود نہیں، اللہ اعضاء کو حکم دے گا، اعضاء بتائیں گے، ہاتھ بولے گا جو اس نے گناہ کیا ہے، آنکھیں بتائیں گی جو اس نے بے حیائی کے مناظر دیکھے، کان بولے گا جو اس نے گانا اور فحاشی کے کلمات سنے ہوں گے۔ آج انسان کا نفس بولے گا جو گناہ کے کام کی طرف چل کر گیا۔ اللہ رب العزت سورہ یاسین میں بیان فرماتے ہیں، فرمائے کہ آج کے دن ہم انسان کی زبان پہ مہر لگائیں گے۔ آج زبان نہیں بولے گی، انسان کے اعضاء بات کریں گے۔ وہ اعضاء جو اعضاء اس کو اللہ نے دنیا میں دیے تھے وہ بولیں گے اس نے جو دنیا میں گناہ کیے ہوں گے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگائیں گے اس کے منہ پر۔ وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو قرآن کریم جا بجا انسان کو اس بات کا درس دے رہا ہے
کہ انسان جو عمل کر رہا ہے کوئی اور گواہی نہیں دے گا، انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ یہاں باہر کے گواہوں کی ضرورت نہیں، یہ ہاتھ گواہی دے گا جو اس نے گناہ کیا، یہ دماغ گواہی دے گا جو اس نے حرام کھانے کے، سود کھانے کے منصوبے بنائے تھے، یہ نگاہیں گواہی دیں گی جو ساری رات انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے گزار دیتی تھی، یہ کان گواہی دیں گے جو رب کی نافرمانی کو سنا کرتے تھے۔ تو بہرحال آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس شعبے کو بیان فرمایا کہ انسان حساب و کتاب پر ایمان لائے، اور فرمایا کہ یہ جو دن ہوگا وزن اعمال کا دن ہوگا، اس دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العزت تو قادر ہے، ایک ایسا ترازو بنا دے گا جس ترازو میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے اس بات پر کہ اللہ رب العزت اعمال کو تولیں گے۔ فرمائے جب اعمال کو تولا جائے گا کیفیت کیا ہوگی؟ والوزن یومئذ الحق، اس دن نامہ اعمال کا تولا جانا برحق۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب کون ہے اللہ کے ہاں؟ جس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال زیادہ۔ ہم کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جو سرکاری نوکر ہے، کامیاب وہ ہے جس کی 50,000 تنخواہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کی گاڑی سب سے مہنگی، کامیاب وہ ہے جس کا مکان سب سے مہنگا اور عالی شان ہے، کامیاب وہ ہے جس کے علاقے کے ڈی ایس پی، ڈی آئی جی اور گورنر سے تعلقات ہیں۔ یہ انسان نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا۔ رب العالمین کیا فرما رہے کامیاب کون ہے؟ فرمایا کامیاب وہ ہوگا فمن ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ یقیناً کامیاب لوگ ہیں۔ ومن خفت موازینہ، جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے۔ تو قرآن کریم نے جا بجا اس مضمون کو بیان کیا کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے، جس دن انسان اپنے ہر عمل کا حساب رب العالمین کے سامنے دے گا۔ اور اس دن مجرم کو کیسے اللہ پہچانے گا؟ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کی نشانیوں سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پکڑا جائے گا ان کو ان کی پیشانیوں سے اور ان کے قدموں سے۔ اللہ رب العزت سورہ رحمان میں فرماتے ہیں جو مجرم انسان ہوگا قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو کہے گا پکڑو انہیں، وہ ان کے چہرے کی علامات خود بتائیں گی جو مجرم ہے۔ اس کے چہرے پہ نحوست چھائی ہوئی ہوگی، چہرے پر اس کے رونق نہیں ہوگی، چہرہ ظلمت سے پر ہوگا، اس کی زندگی اس کے اعمال بتا دیں گے، اور اگر نیکی میں زندگی گزاری ہوگی اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اعضاء وضو قیامت کے دن چمکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو اس طرح پہچان لوں گا جس طرح کہ تمہارے اگر بہت سے گھوڑے ہوں اور ایک گھوڑا ایسا ہو جس کی پیشانی اور پاؤں چمکتے ہوں، کیا تم سیاہ گھوڑوں میں اس گھوڑے کو پہچان سکتے ہو یا نہیں؟ سب نے کہا پہچان سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمام امتوں میں اپنی امت کو ان کے اعضاء وضو کی چمک سے میں ان کو پہچان لوں گا، ان کے اعضاء چمکیں گے، میں جان لوں گا یہ میری امت میں سے ہے۔ اور مجرم کیسا ہوگا؟ وہ بھی پہچانا جائے گا، اور پکڑیں گے کہاں سے؟ بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، قدموں سے۔ پکڑنے والے فرشتے ہیں جن سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اور جس کو قدم سے پکڑا جائے، پیشانی کے بال سے پکڑا جائے، وہ ایسی گرفت میں آ جاتا ہے کہ اب اس کے لیے چھوٹ کر جانا ممکن نہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم تھی جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے دنیا میں۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، چکر لگائیں گے ان کے اوپر اور ان پر کھولتا ہوا گرم پانی پیش کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ شخص تھا جس نے زندگی گناہوں میں گزاری تھی۔ تو بہرحال قرآن جا بجا ہمیں جس بات کا درس دے رہا ہے وہ اس بات کا ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے، وزن اعمال کا دن ہے، تو انسان اس پر ایمان بھی لائے اور ان اعمال کے لیے تیاری بھی کرے۔